بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو تنقید سے بچانے کے 10 سمارٹ کارآمد طریقے۔ جیسے آپ زندگی آگے بڑھنا ہے یا کچھ مختلف کرنا شروع کرتے تو تنقید آپ پیچھے کرتے، لیکن اگر آپ نے خود کو سمجھداری سے بچانا سیکھ لی تو نہ صرف تنقید بے اثر ہوگی بلکہ آپ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ہر کسی کی رائے کو دل پر نہ لیں۔ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے، یہ ان کی عادت ہے، آپ حقیقت نہیں۔ جواب دینے سے پہلے سوچیں۔ ہر تنقید کی جواب دینا ضروری نہیں، خاموشی اکثر طاقت ہوتی۔ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ ہر وقت تنقید کرنے والے آپ کی دماغی سکون کی دشمن ہوتے ہیں۔ اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں، تنقید کے وقت اپنے سفر یاد کریں، یہ آپ کو سنبھالے گا۔ تنقید کو ذاتی حملہ نہ سمجھیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے مسائل دوسروں پر نکالتے، اسے اپنے دل پر نہ لگائیں۔ مخلص اور اپنے قریبی لوگوں سے رائے لیں، جن کو آپ جانتے اور مخلص مانتے، صرف انہی سے رائے لیں۔ ہر کسی سے مشورہ نہ کریں، خود پر یقین رکھیں۔ جب آپ اپنی نیت اور کام پر اعتماد ہو تو باہر کی آواز ہلکی پڑ جاتی ہے۔ صرف تعمیری تنقید پر توجہ دیں، یعنی جو تنقید آپ کو بہتر بنانے یا خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہو، صرف اس کو اہمیت دیں۔ خاموشی سے خود کو مسلسل بہتر بناتے رہو۔ خاموشی ایک بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تنقید ایک حقیقت ہے، مگر خود کو اس کی اثر سے بچانا ایک مہارت ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، بس آپ اپنے راستہ نہ چھوڑیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ جب آپ کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تو اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھیں۔ خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچے بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہے۔ جب آپ مسلسل 9 منٹ تک کام کرتے ہیں تو آپ کی دلچسپی کم ہوتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق انسان کی ہڈی اسٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں وہ زیادہ قابل بھروسہ اور اعتماد نظر آتے ہیں۔ کائنات میں شاید وہ واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن اور موٹاپا آ سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک پیشاب روکے رکھنے سے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان کم بولتا ہے مگر تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ساری راز جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس اسی سفر جیسی ہے جو کسی درخت کے نیچے سائے میں کچھ دیر بیٹھے، پھر وہاں سے اٹھے اور اسے چھوڑ دے۔ خاموش محبت کی 10 اہم نشانیاں۔ یہ تمام نشانیاں بتاتی ہیں کہ کوئی آپ سے بے حد محبت کرتی لیکن اظہار نہیں کرتی۔ آپ کی لطیفوں پر غیر ضروری حسد محسوس کرنا۔ جب آپ کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ کے آس پاس رہنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، چھپ کے دیکھنے کی کوشش کرتی، بنا مانگے مدد کرنا، آپ کی خوشی میں دل سے خوش ہونا، آپ کی کامیابی پر فخر محسوس کرنا، محتاط انداز میں دوسروں سے آپ کی حال پوچھنا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلدی الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نہانے سے پہلے پیشاب کر لیتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی۔ ٹھنڈا پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر تک گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار میں انگور کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور ہمر بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ باورچی خانوں کے دروازوں، سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نہ چھوڑ دیں، اس سے چونٹی بھاگ جائے گی۔ آڑو اور دہی اکٹھا کھانے سے پیٹ کے کیڑے تمام مر جاتے ہیں۔ ہمیشہ چاول کم کھائیں، دیمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بدن میں کمزوری ہو تو کھجورا کھانے سے جان آ جائے گی۔ دانت میں کیڑے لگے ہو تو کالے نمک کی پانی سے کلے کرنے سے کیڑا نکل جائے گا۔ اگر آپ کا رنگ سنولا ہے اور گورا کرنا چاہتا ہے تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلدی رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار، خصوصاً نقصان دہ سمجھنے والی LDL کولیسٹرول سے امراض قلب، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پانی میں حل ہو جانے والی فائبر سے بھرپور غذا جیسے پھل اور سبزیوں کا استعمال کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جاپانی پھل زیادہ فائبر والا پھل ہے
جو LDL کو کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا ہے جو بالغ افراد جاپانی پھل میں موجودہ فائبر سے بننے والی کوک کی 12 ہفتے تک دن میں 3 بار کھاتے ہیں، ان میں LDL کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے۔ فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کی معمول پر لاتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ آملے میں نئی قوت و توانائی مہیا کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے جو نہ صرف بڑھاپے کے اثرات کو ختم کرتا ہے بلکہ طاقت بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ انسان کی جسمانی قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے، بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور جسم کے مختلف غدوں کو فعال کرتا ہے۔ دیسی گھی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہوتا ہے اور جسم طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ کڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ مطالعہ اور دمے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں اور اس کے بعد دودھ والی لسی ضرور تاکہ جسم میں گرمی نہ ہو۔ کالے ہونٹوں کے لیے گلیسرین، لیموں کا رس اور ناریل کا تیل تھوڑا تھوڑا ہم وزن لے کر ملا لے رکھ رات کو سوتے وقت روزانہ ہونٹوں پر لگا۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو کدو کے تیل لگاتی ہیں ان کی دماغ تیز ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کی تمام امراض کو دور کرتی ہے۔ گوشت کو کافی لوگ اپنے ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑ نہیں جاتے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد لیٹنا چاہیے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک مٹھی کالی کشمش کا۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوزہ کا گرمی دور ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ حیض کی مسئلہ، ماہواری وقت پر نہ آنا، خواتین کے ہارمون کی ان کی بیلنس ہونا، ان تمام مسائل سے نجات کے لیے گاجر کے بیج 50 گرام، کلونجی 50 گرام، کالے تل 50 گرام، تینوں کو وزن برابر لیں اور مکس کر کے رکھ لیں۔ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح سے نہار منہ پی۔ اس سے استعمال سے ہارمون ٹھیک ہوں گے اور ماہواری صحیح وقت پر آنے میں مددگار ہے۔ ماہواری وقت پر آنے لگے گا، دوائی کی سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوائی کا اس سے فوراً بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔